حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ممتاز اور بااثر صحابہ میں سے تھے۔ وہ 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھا۔ حضرت عمر کو ان کی مضبوط شخصیت، غیر متزلزل ایمان اور ابتدائی اسلامی کمیونٹی میں نمایاں خدمات کے لیے بڑے پیمانے پر پہچانا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر نئے عقیدے کی سخت مخالفت کے لیے جانا جاتا تھا اور یہاں تک کہ ابتدائی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں بھی ملوث تھا۔ تاہم 616 عیسوی میں ایک تبدیلی کا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک دن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا، لیکن راستے میں اس کا سامنا اپنی بہن اور بہنوئی سے ہوا۔ دونوں پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب اس نے اپنے عقیدے کی دفاع کے نتیجے میں اپنی بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اسلام کے بارے میں دریافت کرنے پر مجبور ہوا۔ وہ اس گھر میں گیا جہاں پیغمبر اسلام اور اس کے ساتھی خفیہ طور پر جمع تھے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور ابتدائی مذہب تبدیل کرنے والوں میں سے ایک بن گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر کی اسلام کے لیے لگن غیر متزلزل تھی۔ انہوں نے مکہ میں مسلم کمیونٹی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور متعدد چیلنجوں کا سامنا کیا۔ اس نے ظلم و ستم، بائیکاٹ اور یہاں تک کہ جسمانی حملے بھی برداشت کی، لیکن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ حضرت عمر کی غیر متزلزل عزم اور عزم نے انہیں الفاروق کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والا۔ 622 عیسوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ میں سخت ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا تو وہ مدینہ شہر کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ واقعہ ہجرے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت عمر ابتدائی مہاجرین میں سے تھے اور انہوں نے مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی دانشمندی، قائدانہ صلاحیتیں اور انصاف کا گہرا احساس اس وقت ظاہر ہوا جب وہ پیغمبر اسلام کے مشیروں میں سے ایک مقرر ہوئے۔ مدینہ منورہ میں اپنے دور میں حضرت عمر مسلمانوں کی حمایت اور حفاظت کرتے رہے۔ اس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ متعدد لڑائیوں میں حصہ لیا، جن میں جنگ بدر، احد اور خندق شامل ہے۔ اس کی اسٹریٹجک بصیرت اور فوجی قابلیت نے مسلمانوں کو فتوحات دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 634 عیسوی میں پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد حضرت عمر کو اسلامی ریاست کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ خلیفہ کے طور پر ان کے دور مختلف کامیابیوں اور اصلاحات سے نمایاں ہے۔ انہوں نے مختلف انتظامی اصلاحات نافذ کیں، جیسے کہ فلاحی نظام کا قیام، معیاری کرنسی متعارف کرانا اور اسلامی عدالتی نظام کی توسیع۔ حضرت عمر کی قیادت میں مسلم ریاست نے زبردست توسیع دیکھی۔ مسلم فوجوں نے کامیابی کے ساتھ علاقوں کو فتح کیا، جن میں فارس، شام، فلسطین اور مصر شامل ہیں۔ اس کی حکمرانی انصاف، سادگی اور اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند تھی۔ وہ اکثر اپنا بیس بدل کر رات کے وقت سڑکوں پر گھومتے، لوگوں کی حالات کا جائزہ لیتے اور ان کی خیریت کو یقینی بناتے۔ حضرت عمر کی خلافت 10 سال تک جاری رہی اور اس کا خاتمہ اس وقت المناک طور پر ہوا جب وہ 644 عیسوی میں ایک فارسی اسیر کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ان کی موت پر پوری اسلامی دنیا کے مسلمانوں نے شوق منایا، کیونکہ وہ بڑے پیمانے پر ایک منصف اور قابل رہنما کے طور پر مانے جاتے تھے۔ حضرت عمر کی میراث اسلام کے پھیلاؤ اور استحکام میں اس کی شراکت اور ابتدائی اسلامی ریاست کی انتظامیہ پر ان کے گہرے اثرات کے لیے منائی جاتی ہے۔ انصاف اور عوام کی فلاح و بہبود کے عزم کی ان کی مثال دنیا بھر کے مسلمانوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔